کریں. اسی بارے میں جو حقیقت الوحی کا حوالہ ان کو کسی نے دیا ہے. صحیح ہے. جی دیکھیں، اگر آپ اس حوالے کو دیکھیں نا جہاں حقیقت الوحی میں یہ الہام درج ہے، انت بمنزل ولدی، یہ الہام درج ہے، واقعی بالکل صحیح، یہ الہام ہے یہ اللہ کا. اسی کتاب میں بالکل نیچے دیکھیں حاشیے میں اللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے. الہام ہے اللہ تعالیٰ منی بھی ہے بیچ میں شاید. نہیں ٹھیک ہے، الہام کے الفاظ ہو سکتے ہیں، میرے ذہن سے اس وقت مس ہو رہے ہوں، کوئی بات نہیں. آپ اسی کتاب میں اسی میں دیکھیں نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے اور یہ صرف استعارہ کے طور پہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے نیچے. تو اس کو عیسائیوں والے اس سے نہیں جوڑا جا سکتا. اب بے شک اب کمالات بھائی اس سے آگے لیڈ کر لیں. دیکھیں آپ نے ساری بات تو کر دی ہے، بات جو یاز بھائی نے کی ہے یہ بنیادی ہے. میرا اپنی اس پیاری بہن سے ایک یہ بھی التجا ہے کہ پیاری باجی جب آپ کو کہیں سے کوئی اعتراض ملتا ہے نا تو ہماری ساری کتب جو ہیں وہ alislam.org پہ جو ہے نا وہ موجود ہیں. آپ پہلے خود جائیں وہاں پہ، وہ کتاب کھولیں، اس میں آپ کو اللہ ماشاء اللہ وہیں پہ عموماً جو ہے جواب بھی ہوتا ہے اس کا. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کئی نئی چیزیں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ تشریف لے آئیں. یہ اسی کتاب جو حقیقت الوحی حاشیہ صفحہ 89 جو یاز بھائی نے کہا، اس میں لکھا ہے مسیح علیہ السلام نے کہ خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور میں اس الہام کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا ہے، اور نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں. لیکن یہ فکرہ اس جگہ قبیل مجاز اور استعارہ ہے. اب آپ کو مجاز اور استعارہ کی سمجھ ہے میری بہن کے نہیں؟ آپ سمجھا دیں. ہاں، استعارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو معنوی طور پر تو ویسا، حقیقی طور پر تو ویسا نہیں سمجھتے، لیکن اس میں جو ہے بعض ایسی جو ہے آپ سمجھیں کہ اس میں بعض آپ کو ایسی نشانی جو ہے. جی کمالات بھائی ایک حدیث بھی تو ہے نا، الخلق و عیال اللہ. جی میں ادھر بھی جاتا ہوں. میں پہلے ان کو استعارہ سمجھا دوں نا کہ ان کو استعارے کا ہی نہیں پتہ میری بہن کو. تو استعارہ یہ ہوتا ہے میری بہن کہ وہ حقیقت نہیں ہوتی لیکن وہ میٹافر ہوتا ہے. جی کئی دفعہ جو ہے نا کئی چیزیں جو ہے نا مجھے پتہ ہوتی ہیں لیکن میں اپنے بڑوں سے سننا چاہتی ہوں. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہاں، اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ میٹافر ہے. ٹھیک ہے. جی میٹافر میں جو ہے آپ اس کو حقیقت پر محمول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اور لیکن یہ فکرہ اس جگہ قبیل مجاز کے ہے اور استعارہ میں ہے. خدا تعالیٰ قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ید اللہ فوق ایدیہم، الفتح نمبر 11. یہ کیا مطلب؟ یہ صلح حدیبیہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صلح ہو رہی تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں محفوظ فرمایا قرآن شریف میں، اور فرمایا جب وہ حضرت عثمان گئے ہیں اور یہ افواہ پھیلی ہے کہ جی ان کو نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، تو ایک جو ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی لوگوں سے. تو اس کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جن لوگوں نے تیری بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. ٹھیک ہے. تو اب اللہ کا تو ہاتھ ہے نہیں، لیکن قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہ مجازن جو ہے یہ میٹافر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس ایسا ہی بجائے کل یا عباد اللہ تعالیٰ کہ یہ کہے کہ اے میرے بندو، سورہ زمر میں کہا ہے کل یا عبادی، یعنی اب کین کو پہنچا کون رہا ہے یہ بات کل یا عبادی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا ایسے لگ رہا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل یا عبادی اے میرے بندو،
حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما رہا ہے. ٹھیک ہے. ان سے کہہ دے اے میرے بندو، اور یہ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا کرو جیسے، یاد اللہ کو ایسے کیا کرو جیسے تم اپنے آبا کو یاد کرتے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے. البقرہ 201. پس اس خدا کے کلام کو ہوشیاری اور احتیاط سے پڑھو اور از قبیل متشابہات سمجھ کر ایمان لاؤ. وہ کہتے ہیں متشابہات ہیں یہ باتیں ایسی، یعنی ایسی باتیں ہیں جن کی تشریح ہونی چاہیے، جن کو من و ان جو ہے وہ قبول نہیں کرنا چاہیے لٹرلی. اور یقین رکھو کہ خدا اتخاذ الولد سے پاک ہے، یعنی وہ کسی کو یعنی بایولوجیکل سن یا فادر نہیں ہے کسی کا. اور میری نسبت بینات میں سے یہ الہام ہے. بینات وہ ہیں جو واضح ہے. ٹھیک ہے. اور جو براہین احمدیہ میں درج ہے، اور وہ یہ ہے کیا ہے، اعوذ باللہ من قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد والخیر کلہ فی القرآن. یہ 40 میں بھی ہے اور براہین میں بھی جو ہے اس کا ذکر ہے. یعنی کہہ دے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس پر وحی ہوتی ہے، بے شک تمہارا ایک ہی خدا ہے اور سب خیر و خوبی قرآن میں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب کوئی آپ کو اس میں ہے اگر مزید اشکال تو بتا دیں، ورنہ یہی ہے. یہ مسیح علیہ السلام کی اپنی تشریح ہے ایسے الہام. اس میں یہ بھی بتا دوں یہ اصولی بات ہے، اس طرح کے اگر کوئی اور بھی الہام آپ کو ملتے ہیں تو وہ انہی عبارات کے تحت سمجھے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ دافع البلا حاشیہ 6 میں اس کا جو ہے یہ تشریح موجود ہے، اور تذکرہ صفحہ 397 میں. کمالات جی اس کا حاشیہ پورا پڑھ دیجیے گا. میں سمجھ کھولا ہوا ہے میں نے دافع البلا حاشیہ صفحہ 6. نہیں حقیقت الوحی کا جو حاشیہ ہے نا وہ پورا پڑھ دیجیے گا جو آپ پڑھ رہے تھے. ہاں حقیقت الوحی حاشیہ صفحہ 89. بالکل یہ پڑھتے ہیں پورا. وہ میں نے پڑھ دیا نا، خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، یہ لکھا ہے اس میں. پورا پڑھ دیں کمالات صاحب. وہ پوری کتاب کھولنی پڑے گی میرے سامنے اس وقت نا، وہ پوری میرے سامنے میں پڑھ دوں، اجازت ہے؟ اگر آپ کے جی پاس مجھے ہے تو ابھی جگہ عامر جی صاحب میں نے بعد میں ایک دوست کو لینا ہے تو کائنڈلی اگر مجھے آپ جگہ دے دیں. کوئی مسئلہ نہیں. میں وہ ویسے میری بہن جو ہے نا اتنا تردد خود بھی کر لیں کہ علیہ السلام پہ جا کے کھول لیں. میری باجی میں نے صفحہ بتا دیا ہے جی تو اس سے آگے پیچھے بھی پڑھ لیں تھوڑا سا. کمالات بھائی کر لیتے ہیں فکر نہ کریں، کر لیتے ہیں. جی میں خود دیکھ لیتا ہوں اس کو، آپ فکر نہ کریں. ٹھیک ہے بھائی، تو آپ خود ہی اتر جائیں، میرا دل نہیں چاہ رہا میں کسی کو اتاروں. ٹھیک ہے، میں ڈسکنیکٹ کر لیتا اپنے آپ کو. اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھ جائیں، میں اتر جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اتر جاتا ہوں. مجھے اتارنا چاہتے ہیں وہ مجھے اتارنا چاہتے میں خود ڈسکنیکٹ کر لیتا ہوں. نہیں فکر نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے. اصل میں کیونکہ یہاں پہ جب ہوتا ہوں تو میں جا کے کھول نہیں سکتا. میرے پاس بعض کتابیں یہاں پہ موجود ہیں، بعض میرے پاس گھر میں ہیں، تو میرے پاس ساری فیسلٹی نہیں ہے، اور میرے پاس ایک ہی موبائل ہے. اس لیے میں معذرت خواہ ہوں اگر میں ہر چیز جو ہے وہ جیسے دوست سمجھتے ہیں میں اسی کو ایسے اپنا پرووائڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو میں اکیلا ہی بیٹھا ہوتا ہوں، تو اگر کوئی دوسرا دوست اس کے پاس یا ہماری بہن کو، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر یہ خود بھی چیک کر لیں گی تو ان کو مل جائے گا. لیکن اگر حمزی بھائی کے پاس ہے تو میں کرتا ہوں کوشش. 1 منٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا ہے بھائی جی؟ حمزی بھائی آپ یعنی خزائن جلد 22 حقیقت الوحی کے بک میں اس کا 89 پیج ہے. جی میں باجی 1 منٹ رکیں. کون سا کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ پاک جو ہے بیٹوں سے پاک ہے. بالکل سب مسلمانوں کا یہی ایمان ہے.
اور کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا کا بیٹا مانو۔ اچھا ایک منٹ ٹھہریں جی بھائی میر سلیم بھائی آئے ہیں، مجھے بے شک نیچے کر دیں، ان کو لے لیں۔ کون صاحب بول رہے ہیں ابھی؟ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر۔ اللہ اچھا، تو اپنا سچر باجی کچھ آپ اپنا سوال تو کچھ مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، انہوں نے اس کو کہیں رکھ لیا یا سائڈ پہ کر دیا۔ تھوڑا سا میں بڑا ہوا، پھر ظاہری بات ہے باہر لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پھر میں نے کوئی سوال جب کیا نا، جب میں اتنا ہو گیا تھا کہ میں پڑھ لیتا تھا اردو، تو کبھی انہوں نے مجھے نہیں سمجھایا اس کو ایسے ہے جی ویسے ہوتا تھا اور یوں ہے اور یہ تو وہ، کچھ نہیں انہوں نے مجھے کہا۔ روحانی خزائن کا سب سے پہلا سیٹ بھی ہمارے پاس موجود تھا، جتنے اس کے ایڈیشن تھے وہ سارے ہمارے پاس موجود تھے، پورے کا پورا 23 جلدوں کا سیٹ، ملفوظات ساری موجود تھی، اعلانات اشتہار ساری کتابیں ہمارے پاس موجود تھی۔ جس روحانی کسی دوسرے بھائی نے پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے عبارت کے آگے پیچھے ہی سارا کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ ساری بات واضح ہے۔ جب قائل جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ اس الہام سے وہ مراد نہیں ہے جو مخالف پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس طرح کے الہامات بیان کیے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت کرسچینٹی کا بڑا زور تھا، بہت بڑے بڑے سید زادے اپنے آپ کو کہنے والے اور بڑے بڑے ملا اور مولوی اور علامہ جو تھے، وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی کرسچن ہو رہا تھا، کوئی ہندو ہو رہا تھا، کوئی دہریہ ہو رہا تھا۔ تو اس زور کے اندر کرسچینٹی کی حقیقت لوگوں کو بتانے کے لیے کتابیں لکھی جا رہی تھیں، تقریریں گلیوں گلیوں میں کھڑے ہو کر لوگ کرتے تھے،
جو وہ حالات تھے، کسی دن اس پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ کیسے حالات میں مسیح موعود علیہ السلام آئے تھے۔ تو کرسچن لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو ہمارا جو یسوع ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ خدا میرا باپ ہے، میں خدا کا بیٹا ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے، وہ دیکھو وہ زندہ ہے، آسمانوں پر موجود ہے، تم بھی مانتے ہو وہ آسمانوں پر موجود ہے، جیسے خدا مردے زندہ کرتا ہے تم مانتے ہو وہ مردے زندہ کرتا تھا، وہ تو مٹی کی زندہ چڑیا بنا لیتا تھا، دیکھو وہ تو خالق تھا، اور وہ جیسے خدا زندہ ہے ابھی تک زندہ ہے، تم بھی مانتے ہو وہ مرا ہی نہیں ہے، تمہارا تو نبی فوت ہو گیا ہے، تو بتاؤ کس کے پیچھے لگنا چاہتے ہو؟ تو اس طرح کی کنفیوژن پیدا کر کے وہ عوام کو اسلام سے دور کر کے آہستہ آہستہ مرتد کر دیتے تھے۔ کچھ ظاہری بات ہے پیسے کی وجہ سے بھی لوگ ہو جاتے تھے، کچھ کسی وجہ سے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کے الہامات انبیاء پر ہوتے ہیں، اور اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ واقعی خدا کا بیٹا بن گیا ہے۔ دیکھو اس طرح کا الہام اللہ نے مجھے بھی کیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے مجھے چونکہ الہام ہوا ہے اس لیے اب میں خدا کا بیٹا ہوں اور یسوع کی جگہ مجھے خدا کا بیٹا مان لو۔ ایسی کوئی بات اگر روحانی خزائن میں ہے تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر خدا تعالیٰ کسی سے پیار کا اظہار کرنے کے لیے اس کو اپنا بیٹے کی طرح کہتا ہے، یہ جو ان مخالفوں کا بیہیویئر ہے نا، یہ ہمارے لیے کچھ اور ہوتا ہے، یعنی یہ ان کے دو منہ ہیں، جب کرسچنوں کی طرف منہ کرتے ہیں تو ان کا اسلام اور ہے، جب ہماری طرف منہ کرتے ہیں تو ان کا اسلام اور ہے۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا وہابی ہے یہ بھی، جس کی آپ بات کر رہی ہیں نا کہ میں اس کی اسٹریم پر جا کے میں نے سنا اور مجھے یہ وہابی ہیں۔ وہابیوں کا پچھلے صدی کے اندر یا پچھلے سمجھ لیں کہ 50 سال کے اندر جو سب سے بڑا کرسچینٹی کا عالم گزرا ہے نا، جس نے بہت زیادہ کام کیا ہے کرسچینٹی کے خلاف، وہ اس کا نام ہے احمد دیدات۔ وہ زیادہ تر وہ پروگرام انگریزی میں کرتا ہے، انڈین تھا، ساؤتھ افریقہ میں رہا ہے، اس کی ویڈیو آن لائن مل جاتی ہیں۔ اس کا ایک مقولہ ہے، غور سے اس کو سنیں اور مخالف کی آپ دوہرا پن اس کا دیکھیں، اس کی منافقت دیکھیں۔ بائبل میں ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ سکرین پر آپ کو سارا کچھ کھول کے دکھائیں کہ پہلے پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے تک اتنی موٹی بائبل ہے، بے انتہا مواد ہے اس کے اندر اور کافی ساری کتابیں ہیں اس کے اندر۔ اس میں خدا کا محاورہ ہے، خدا کا بیٹا، خدا کے بیٹے سے مراد ہے مومن، خدا کا پیارا۔ اس کے مقابلے میں محاورہ استعمال ہوتا ہے شیطان کا بیٹا، جو خدا کا پیارا نہیں ہے 100% وہ، جس طرح لعنت کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے خدا سے دور ہو جانا۔ جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ دو ہی حقیقتیں ہیں اللہ تعالیٰ، یا خدا، یا روشنی ہے یا اندھیرا ہے۔ جیسے کسی سے کسی نے پوچھا روشنی کیا ہے تو اس نے کہا کہ مکمل روشنی کی غیر موجودگی اندھیرا ہے، اندھیرے کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہی شیطان ہے کہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، خدا تعالیٰ کا جو نور ہے نا اس کی ہدایت ہے، اس کی غیر موجودگی ہی شیطان اور بے نوری ہے۔ یعنی روشنی ہے نا، آپ کہیں بھی روشنی دیکھیں، جہاں روشنی نہیں ہے وہاں اندھیرا ہے۔ تو اندھیرے کی حقیقت ہی یہ ہے کہ جب تک روشنی نہیں ہے تب تک وہ اندھیرا ہے، یہی شیطان کی حقیقت ہے۔ تو وہاں دو محاورے استعمال ہوتے ہیں، خدا کا بیٹا اور شیطان کا بیٹا۔ تو خدا کے بیٹے سے مراد کیا ہے؟ خدا کا پیارا، جو خدا کی بات مانتا ہے، جس کو ہم مومن کہتے ہیں، جس کو ہم متقی کہتے ہیں۔ اور نبی سے بڑا متقی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، نبی سے بڑا مومن کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی سب سے پیارا بیٹا ہوتا ہے خدا کا، لیکن کس اصطلاح میں؟ اس کو کہتے ہیں، عربی کا ایک مقولہ ہے لکل ان یستل۔ یہ میں نے سارا کچھ مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی خزائن سے سیکھا ہے۔ جو بندہ بھی روحانی خزائن غور سے دھیان سے پڑھ لے گا، اس کو کسی اور مددگار کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ساری باتیں سمجھ جائے گا، خود اعتراض اس کے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے روحانی خزائن کے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک ساری پڑھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ان کی ملفوظات ہیں، مکتوبات ہیں، اشتہارات و اعلانات ہیں۔ جب آپ چیزیں پڑھ لیں، کوئی دنیا کا مددگار آپ کو نہیں چاہیے۔ یہی مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا مقصد تھا، اور ہر احمدی کا فرض ہے کہ وہ یہ پڑھے۔ اگر نہیں پڑھتا تو وہ خود اپنے خلاف کمزوری پیدا کرتا ہے۔ جیسے کوئی پہلوان ہے نا، اگر اس نے کشتی لڑنی ہو اور کھائے پیے کچھ نہ، ورزش کوئی بھی نہ کرے، اور وہ اکھاڑے میں چلا جائے تو اس کا وہی اشر ہوگا۔ یہ شیطان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اس سے لڑنا ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس کے لیے تیاری نہ کریں، کھانا نہ کھائیں، محنت نہ کریں، ڈنڈ بیٹھ کے نہ لگائیں، آپ شیطان سے نہیں لڑ سکتے۔ آپ تو شیطان کے چھوٹے سے چیلے سے بھی نہیں لڑ سکتے، وہ بھی آپ کو ٹانگ مار کے ادھر گرائے گا۔ تو یہ مقصد ہے کہ جب ہم مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا اول سے لے کر آخر تک غور سے مطالعہ کریں گے، آپ کے 99.9% اعتراض ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور یہی کمزوری ہے احمدیوں کی بھی کہ جناب وہ مانا تو ہم نے ہوا ہے لیکن ماننے کی طرح نہیں مانا۔ ٹھیک ہے جی،
تو ماننے کی طرح ماننا کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کا کلام ہی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین اور محفوظ چیز موجود ہے نا. تو اللہ کا کلام پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پڑھیں, اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں, اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پڑھیں اور اس سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو آپ کو کبھی کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوگا. تو کرسچنوں کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے جو یسوع ہے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ پرانے عہد نامے کا ایک محاورہ تھا کہ جو خدا تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے اس کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے. اسی محاورے میں ہمیشہ یسوع نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے, یہاں تک کہ وہ کہتا ہے جیسے خدا میرا باپ ہے ویسے ہی وہ تمہارا باپ ہے. یعنی جو اس کے فالوور تھے سچے, جیسے حواری لکھا ہے قرآن کریم میں, تو یسوع نے کہا کہ جیسے وہ میرا باپ ہے, جب تم اس کی بات مانو گے, جب تم میری بات مانو گے, تو وہ تمہارا بھی ویسے ہی باپ ہوگا. 100% پتہ چلتا ہے یہ اب کرسچینٹی کا بھی ارادہ ہے اور ساتھ ان دھوکے بازوں کا بھی ارادہ ہے. میں بات بتانے لگا تھا احمد دیدار صاحب کی, وہ کہتے ہیں کرسچنوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے, اب اس چیز سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا, بائبل موجود ہے, ان کے بڑے بڑے مفسروں نے بائبل سے باتیں نقل کر کے اپنی تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں, قرآن کی تفسیر میں, تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. دوسرا, کرسچینٹی آج بھی ہم سے تعداد میں زیادہ ہے, اس کو ہم کیسے تبلیغ کریں گے جب تک ان حقائق کا ہمیں پتہ نہ ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسر صلیب کرنے آئے ہیں, تو صلیب توڑنے کے لیے صلیب کا علم ہونا چاہیے. براہین احمدیہ ساری پڑھ کے دیکھ لیں, سارا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پڑھ کے دیکھ لیں. جب بھی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے, اس کی کتاب جو مذہبی کتاب ہے جس کو وہ خدا کی طرف سے سمجھتا ہے, اس کا علم ہونا چاہیے. تو احمد دیدات نے کرسچنوں سے مناظرہ کرتے ہوئے کہ یسوع خدا ہے یا نہیں, اب یہ ایک بنیادی اختلاف ہے کہ بھئی یسوع خدا ہے یا نہیں. توحید جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے, لا الہ الا اللہ. تو اس کی دلیل کے طور پر غور سے سنیں, یہ بات بیان کی ہے کہ یسوع جو ہے اس کا کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں ہے. یہ دیکھیں بالکل الٹ ہے, یعنی کہ بالکل اپوزٹ بات ہے اسے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگاتے ہیں, جنہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہوا ہے اگر کہیں بات میں شک پڑ بھی سکتا تھا تو اس کی کھول کھول کے وضاحت کی ہوئی ہے کہ میں انسان ہوں, میں خدا کا ایک عاجز بندہ ہوں, خدا کا کوئی بیٹا ممکن نہیں ہے. ان باتوں کا یہ مطلب ہے. اسی طرح احمد دیدار صاحب نے کرسچنوں کو کہا کہ یسوع خدا کا ایک عاجز بندہ تھا. جہاں بھی اس نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں وہ اسی محاورے میں کیے ہیں جو پوری بائبل میں سب نبیوں کے بارے میں اللہ استعمال کرتا رہا ہے, سب غیر نبیوں کے بارے میں بھی استعمال کرتا رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے اس کا خدائی کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. کیسے ثابت ہوگا وہ کہتا ہے, یہ انتہائی غور کرنے والی بات. وہ کہتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ ثابت ہوگا اگر تم یسوع سے یہ دکھاؤ کہ میں خدا ہوں, میری عبادت کرو. وہ کہتے ہیں ان ایکویووکل سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے, قطعی الدلالت سٹیٹمنٹ, صاف واضح لکھی بات ہمیں دکھاؤ بائبل میں. اور ان کو خود پتا ہے کہ یہ نہیں لکھا ہوا, وہ تو بائبل کا حافظ تھا, نئے عہد نامے کا کم از کم ایک ایک لفظ پورا فقرہ اس کو زبانی یاد تھا, اس کو پتا تھا یہ نہیں لکھا ہوا. اسی کا وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے لکھا ہوا دکھاؤ کہ میں خدا ہوں, میری عبادت کرو. لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے وقت بالکل ان کا اصول بدل جاتا ہے. یہ ہوتا ہے دھوکے بازی, یہ ہے دجل اور فریب کہ اپنے لیے اصول اور آپ رکھیں جب آپ نے اپنی صداقت کرسچنوں کے سامنے ثابت کرنی ہے. لیکن جب احمدی مسلمانوں کے خلاف آپ نے الزام لگانا ہے تو وہ اصول بالکل الٹ دو اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہو جی انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, انہوں نے شرک کیا ہے. اب وہی مطالبہ ہم ان سے کرتے ہیں کہ دکھاؤ کہاں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے میں خدا ہوں, میری عبادت کرو. نہیں کہا. تو وہاں اگر وہ اصول ٹھیک ہے تو یہاں کیوں غلط ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ دھوکے بازی کرتے ہیں. اسی طرح وہی بات احمد دیدار صاحب کے چونکہ شاگرد ہونے کا یا ان سے متاثر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے. دوسرا, ان کے جو اکابر ہیں, ہم نے اس دن باقاعدہ کتابیں دکھائی ہیں کہ جو غیر احمدی مخالفین جن کو اپنا بڑا مجاہد اسلام اور بڑا مناظر سمجھتے ہیں, ان لوگوں نے بھی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب کرسچنوں کے سامنے ان سے مناظرہ کیا ہے تو 100% اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ بائبل میں جو خدا کا بیٹا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ صرف محاورتاً استعمال ہوئے ہیں اور اس سے مراد خدا کا پیارا ہے. ایک اور چیز یاد رکھیں کہ جو فیکٹ ہوتا ہے نا, فیکٹ حق جو ہوتا ہے, سچ, وہ سٹینڈ لون نہیں ہوتا. سچ ہمیشہ متعلق ہوتا ہے بعض چیزوں پر. مثلا کم از کم جو مشہور 2 چیزیں ہیں جس سے سچ متعلق ہوتا ہے, ان میں سے ایک ہے زمانہ اور ایک ہے مقام. اس کو کہتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس, کہ جو سچ ہے نا, حق, وہ ہمیشہ ٹائم اینڈ سپیس سے متعلق ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کر. یعنی ٹائم کس وقت وہ بات کی گئی ہے
اور स्पेस किस जगह वो बात की गई है, इन दो चीज़ों को साथ रखें तो आपको सच को समझने में या सच को पाने में ज़्यादा आसानी होती है। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए थे बरतानिया में, जहाँ बरतानवी हिंद था, उसके अंदर उस वक़्त जो हालात थे उनका अंदाज़ा हो, उस वक़्त इनके अकाबर क्या बातें कर रहे थे, उससे अंदाज़ा होता है कि उस वक़्त इनका बिहेवियर और था। और आज वक़्त गुजरने के साथ चूँकि अवाम जो है उसका हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है, वो तो आज बात करो तो शाम को भूल जाती है। तो यहाँ 150 साल पहले बातें किसको याद होनी है, या 200 साल पहले की बातें ना किसी ने पढ़ी हैं ना किसी को पता है। तो वो टाइम एंड स्पेस अगर आप जहन में रखें कि इस वक्त इस जगह ये बातें हो रही थी और दूसरों के अकाबर क्या बातें कर रहे थे, तो फिर आपको बहुत आसानी होती है सही नतीजा निकालने में। मिसाल के तौर पर जैसे जिहाद का मसला है, तो वो कहते हैं जी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी इनके खिलाफ जिहाद नहीं करना, देखो ये तो जिहाद के मुनकिर हैं। लेकिन उसी टाइम और उसी स्पेस में जाकर इनके सारे अकाबरीन मुख्तलिफ फ़िरकों के देखें 100% यही बात कर रहे थे। तो ये मेरी अर्ज़ थी, आगे मज़ीद बात किसी ने करनी है तो कर। जज़ाकल्लाह। आमजी भाई आपको मिल गया पेज? जी पेज मैं तो इस गुफ्तगू को सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे? अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम, क्या मैं बोल सकता हूँ? अच्छा, पेज का अमजी भाई ये है कि बेहतर है कि जो सवाल करने वाला है वो पेज खुद पढ़े पहले, बजाय इसके कि वो सवाल करे। पेज खुद पढ़े, मुतालिया करे अच्छी तरह। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई सवाल बाकी रहता है। अगर पब्लिक के लिए आप दिखाना चाहते हैं, जैसा कि बाज़ दफ़ा इंसान इसलिए भी पूछता है कि चलो पब्लिक को हम दिखाएं, तो आप वो पेज है वो अगर आपको मैं लिंक एक भेजूं तो उसको रूहानी खजाइन वगैरह को ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मसलन कौन सी जिल्द है ये? 22। तो 22 नंबर वाला जो होता है ना, 22.amuslim.org लिखें तो 22 नंबर जिल्द खुल जाएगी। उसके ऊपर डब्बा है छोटा सा, उसमें सफ़ा नंबर लिखें तो वो सफ़ा खुल जाएगा। दोबारा बताइएगा। 22 यानी जैसे नंबर वाला होता है, ये पूरी 23 जिल्दों के लिए है। 1.2 और ऐसे ही 22.amuslim, ए जैसे ए होता है, मुस्लिम MUSLIM.org, तो इससे 22 नंबर जिल्द खुल जाएगी। उसके ऊपर छोटा सा डब्बा होगा, उसमें नंबर लिखें तो वो सफ़ा नंबर आ जाएगा। वो फिर इस तरह आसानी से मिल जाता है। अगर MTA वगैरह पर, उसकी आल इस्लाम वगैरह पर जाएँ तो उससे थोड़ा मुश्किल होती है किताब के सफ़े वगैरह ढूंढने में। मैं तो बाकायदा पहले अल इस्लाम पे जाती हूँ, फिर उसके बाद हुजूर की तसनीफ़ात में वहाँ से डाउनलोड करती हूँ। आप ये ahmadi.org वेबसाइट एक नोट कर लें, उसमें आपको ये इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आपको जल्दी से कोई चीज़ ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, अभी सब दोस्त बात जारी रखें, मैं अभी मसरूफ़ हो गया हूँ, तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। दोबारा बता के जाएं। 22. ahmadi.org लिख लें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ahmady.org जी। इसमें आप साइट्स में जाएंगे ना, वहाँ आपको कोई 200-300 लिंक मिलेंगे, वो सब तबलीग के मुतल्लक हैं, वो आपको मुख्तलिफ चीज़ों में मदद करेंगे। वैसे 22.amuslim जैसे होता है ना एक मुसलमान, तो ए मुस्लिम इकट्ठा लिखना है सारा .org। इट्स गुड, मैं पहुंच गई पेज के ऊपर डायरेक्ट, मुझे वो अल इस्लाम के जरिए नहीं जाना पड़ा। हाँ जी, ये सारी की सारी रूहानी खज़ाइन की 23 जिल्दें, जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ऐसे लिखें तो फटाफट सफ़ा खुल जाए। ये हमने इसीलिए बनाया हुआ है कि जब हम तबलीग करते हैं तो उसके दौरान जल्दी जल्दी हमें चीज़ें चाहिए, तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाई हैं। तो ये मैंने ही अल्लाह के फजल से सारा कुछ बनाया हुआ है अपने लिए कि तबलीग के दौरान जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है। कौन सा सफ़ा नंबर था? 89 हकीकतुल वही। 89 सफ़ा पर अल्लाह ताला ने लिखा है, पता नहीं किस रेफरेंस से ये बात हो रही थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये सवाल किया था कि हमें सुना है, मैंने सवाल आपका सुना है, उसका मसला नहीं है। इसमें लिखा है तू मुझसे ऐसा ही है जैसे कि मेरी तौहीद और तफरीद, बस वो वक्त आता है कि तू मदद किया जाएगा और दुनिया में मशहूर किया जाएगा। तू मुझसे बेमंज़िला मेरे अर्श के है, तू मुझसे बेमंज़िला मेरे फरजांद के है, तू मुझसे बेमंज़िला इस इंतहाई कुर्ब के है जिसको दुनिया नहीं जानती। नीचे अल्लाह ताला फरमाता है, नीचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वो स्टार वाली जगह पे देखेंगे तो दूसरा हाशिया है, लिखा है खुदा ताला बेटों से पाक है। ये कलमा बतौर इस्तिआरा के है, चूँकि इस ज़माना में ऐसे ऐसे अल्फाज से नादान ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ठहरा रखा है। देखें 100% वही बात है कि जो मैंने अर्ज़ की है कि चूँकि ऐसे ऐसे अल्फाज से नादान ईसाइयों ने खुदा हज़रत ईसा को खुदा ठहराया हुआ है, इसलिए मसलहत इलाही ने यह चाहा कि इससे बढ़कर अल्फाज इस साजिश के लिए इस्तेमाल करे ताकि ईसाइयों की आंखें खुलें और वो समझें कि वो अल्फाज जिनसे मसीह को खुदा बनाते हैं इस उम्मत में भी एक है जिसकी निस्बत इससे बढ़कर अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो खुदा नहीं बनता। यही तो वो जिस चीज़ का इनकार कर रहे हैं ना, ये वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पर, ये जानबूझकर ऐसे करते हैं
لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ اکثر و بیشتر پاکستان کی عوام سمجھتے ہیں اب 60% تو ویسے بیچاری ان پڑھ ہے، 70% پڑھ ہی نہیں سکتے اوپر سے دیکھ کے، تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پڑھے لکھے جو ہیں ان کو تو بڑی آسانی ہے، وہ ساتھ دیکھیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ مثلا میں 95% جواب وہی موجود ہوتا ہے، بعض دفعہ جواب ڈھونڈنا پڑتا ہے، بعض دفعہ ساری کتابوں کا جب تک مطالعہ نہ ہو تب تک جواب کی سمجھ نہیں آتی۔ تو کسی وقت انشاءاللہ مزید اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ بات جاری رکھیں، بھی میں مصروف ہوں تو پھر ہوں گا حاضر، ٹھیک ہے حمزی بھائی، بہت شکریہ، السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھے ہیں کہ جا رہے ہیں؟ میں میوٹ کر لیتا ہوں، پھر میں ساتھ تھوڑا کام کر رہا ہوں جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہوگی تو پھر میں میسج کر دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ جی شکریہ بہت بہت۔ جی باجی، تو کیسا آپ کو سن لیا آپ نے جواب میں؟ جی جی میں نے سن لیا۔ میں اس کے اوپر وہی بات ہے نا کہ مجھے 1-2 دن چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر دیکھوں پڑھوں۔ میں نے مطلب آف کورس ڈائریکٹ الاسلام کا بھی مجھے پتہ ہے اس چیز کا، لیکن ابھی سلیم بھائی بزی ہو گئے ہیں، میرا ان سے بھی ایک ڈائریکٹ کویشچن تھا، لیکن میں اسی پلیٹ فارم پہ آپ انشاءاللہ دوبارہ پہ پوچھ سکتی ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ اب یہ جو چیز میں نے شروع کی ہے، یہ کافی سوچ بچار سے، میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ پہلے ہم مناظرانہ گفتگو کرتے تھے، میرے پاس بھی لوگ کرتے تھے، لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ نہ نہ نہ، نقصان ہے اس کا الٹا۔ میں نے جو سوچا ہے وہ یہ سوچا ہے کہ ہم جس طرح سوال جواب ہوتے ہیں، لوگوں کی کنفیوژن ہوتی ہے، ہم اس کو ایڈریس کریں بجائے اس کے کہ ہم بحث کریں، اس سے نیگیٹیوٹی زیادہ بڑھتی ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے بالکل بہت اچھا سوچا ہے، میں تو اس کے اوپر بہت خوش ہوں الحمدللہ۔ اچھا، یہ مجھے پتہ ہے شاید یہ ایڈریس ہو چکا ہے، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ جی جی، اور یہ جو سارے نام لے رہے تھے نا، میر سلیم بھائی، احمد دیدات، اور یہ ان کو میں نہیں جانتی، ظاہر ہے احمدی ہوں تو مجھے نہیں پتہ ان چیزوں کا، میں نے نہیں پڑھا۔ جی جی، یہاں پر جو انہوں نے بتایا ہے کہ استعارہ کے لیے ہے، تو جو کرسچنز ہیں وہ بھی تو اصل میں ان کا بیٹا نہیں مانتے، تو اگر ہماری کسی کرسچن سے بات ہو رہی ہو تو ہم اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ اگین آئی ایم سوری اگر میں ریپیٹ کروں۔ نہیں، اچھا، میں عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں بھی یہ بھی ایک غلط فہمی ہے اور ایک کذب بیانی ہے، یعنی جھوٹ ہے کہ وہ ایسا نہیں مانتے۔ وہ ایک ہی جوزف کے نام کا کرسچن بنا ہوا ہے جس کو کرسچن بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ جعلی کرسچن ہے، وہ کرسچن نہیں ہے، وہ ہے مسیحینک جیو۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ بے انتہا تفصیل ہے اس بات کی، اور ہر بات کا ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو 100% پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نارمل جو کرسچن ہیں وہ بھی ان کو کرسچن نہیں مانتے، یعنی کہ وہ عام وہ کرسچن جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مشرک ہیں، وہ یا تو دیکھیں وہ لوگ قرآن کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں صرف ہمارے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ قرآن جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ مشرک ہیں جو کرسچن ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں جھوٹ بول رہا، سچ بول رہا ہے کہ یہ مشرک ہیں۔ کیوں مشرک ہیں؟ کیونکہ یسوع کو خدا مانتے ہیں۔ وہ یسوع کے بارے میں صرف لفظ استعمال نہیں ہوئے، کرسچینٹی کی جو کہ بات ہے، ساری بائبل بھری ہوئی ہے۔ یہ بائبل بھی bu.amuslim.org پر پڑھی ہوئی ہے، اردو سرچیبل۔ آپ انگریزی میں زیادہ شاید آپ کو آسانی ہو تو انگریزی بائبل آپ دیکھ لیں، اس میں سن آف گاڈ کا کنسیپٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے احمد دیدات صاحب کا ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں گاڈ ہے سنز بائی ٹنز۔ وہ کہتا ہے بائبل کے مطابق خدا کے ہزاروں کے حساب سے بیٹے ہیں۔ تو حضرت یسوع سے ایک سوال ہوا، یہ یہودی کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو میں خدا کا بیٹا ہوں، تو اس نے کہا تمہیں تو خدا نے کہا کہ موسیٰ تمہارے لیے خدا ہوگا، یعنی موسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں بلکہ خدا تک کہا ہے۔ یہ یسوع نے ان کو الزامی جواب دیا، اور واقعی پرانے عہد نامے میں کہا ہے اس نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نمائندہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے نا، تو وہ خدا تعالیٰ کے نمائندے تھے، یعنی خدا کی جگہ پر وہ بات کرتے تھے ایز اے خدا کا نمائندہ یا خلیفہ بن کر۔ تو ان کی بائبل میں لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے خدا ہوگا۔ یسوع نے ان کو جواب دیا۔ تو یسوع جو آپ نے جو فرمایا ہے نا جی، کرسچن تو ویسے مانتے ہیں جیسے ہم مان رہے ہیں، بالکل یہ درست بات نہیں ہے۔ یہ جو جوزف ہے یہ مسیحینک جیو ہے، ان کے بالکل مختلف عقائد ہیں۔ یہ جو ابھی اہل قرآن ٹائپ نہیں بنے ہوئے، یہ اہل قرآن بھی نہیں ہے، یہ قرآنسٹ بھی نہیں ہے۔ یہ شیخ جو ہے نا وہ کینیڈا والا کوئی، اس کے کوئی نیا سا ان کا مذہب ہے۔ یہ سمجھ لیں جیسے مسیحینک جیو ہے نا، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ کرسچینٹی سے
جو بعض عقائد نکال دیتے ہیں، جیسے جو نارمل کرسچن ہے وہ پرانے عہد نامے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ شریعت ختم ہو گئی ہے، اب یسوع ہی شریعت ہے، اب ہم نے یسوع کو ماننا ہے، ہماری بخشش ہو جائے گی. لیکن یہ مسیانک جو کہتے ہیں کہ ساری بائبل کو ماننا ضروری ہے اور پرانے عہد نامے پہ جتنے احکام موسیٰ کی ساری شریعت جو ان کے خیال کے مطابق بائبل میں لکھی ہے اس کو ماننا ضروری ہے. بالکل یہی شیخ جو ہے نا، وہ جو اس کا لیڈر ہے، جو کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ کی کتاب، بالکل وہی ان کا عقیدہ ہے. یعنی اگر یہ مسیانک جیو ہے نا تو وہ مسلم جیو ہیں. اگر آپ ان کا کنسیپٹ صحیح سمجھنا چاہتی ہیں نا کہ اصل میں وہ بلا کیا ہے جو کر رہے ہیں، اور یہ جو میں نے بات بتائی نا احمد دیدات وغیرہ کی، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ جتنے بھی یہ 100 بندہ سن رہا ہے، کسی نہ کسی کے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ کلک کرتی ہے اور کچھ نہ کوئی تو جانتا ہوگا نا. تو ہم پبلک کے لیے بات کرتے ہیں، ایگزیکٹلی صرف ایک بندے کو ایڈریس نہیں کرتے کہ اس نے جو بات کی ہے وہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں گی اس کو کچھ سنیں گی تو آپ کو زیادہ معلومات ہوں گی. یہ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی نہیں جانتا تو کچھ اس کی ویڈیو سنیں، اس کی کتابیں انگلش میں موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، ان کو پڑھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جب خود کرسچنوں سے بات کرتے ہیں تو وہی باتیں کرتے ہیں جو احمدی مسلمان اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہوئی ہیں. لیکن جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں ایسے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی پتہ نہیں کون سی مخلوق ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ خود ان کے اکابر دوسری طرف منہ کر کے کرسچنوں سے وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جتنا زیادہ آپ اپنا وہ مطالعہ یا اپنا جو ہے ویو یا غور کرنا اس کو بڑھائیں گی، یا کوئی بھی جو بھی سن رہا ہے وہ زیادہ اس کو کرے گا اپنے مطالعے کو یا اپنی جو ہے جس جہاں سے وہ معلومات حاصل کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ آسانی ہوتی جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کرسچن 100%، اب احمد دیدات صاحب کی میں اس لیے اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ ان کے گھر کا بندہ ہے. یہ جو آپ کو جہاں سے یہ معلومات مل رہی ہیں نا وہ وہابی ہیں، اور وہابی جو ہیں وہ اپنے گھر میں وہ کام کر رہے ہیں جس کا ہم پر اعتراض کر رہے ہیں جی ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں. تو یہ کرسچنوں کے بارے میں وہ کہتا ہے، کہیں کرسچن کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا کہ کیا یسوع خدا تھا، اس موضوع پر مناظرہ تھا. تو اس نے کہا کہ جی ہم تو اس کو اور طرح کا بیٹا مانتے ہیں، قرآن غلط بیانی کرتا ہے. جب کرسچن یہ بات کہتا ہے نا تو اصل میں وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ ہم خدا کو ایسا مانتے ہیں جس سے شرک لازم آئے. وہ کہتے ہیں ہم تو توحید پرست ہیں، ہم تو خدا کو واحد مانتے ہیں، خدا باپ یسوع اور روح القدس یہ تینوں ایک ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم تو مشرک ہیں. نہیں، قرآن جھوٹ بولتا ہے کہ ہم مشرک ہیں. احمد دیدات کہتا ہے تمہاری جو سب سے مستند انگریزی کا ترجمہ ہے نا کنگ جیمز ورژن، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گاڈ از بیگاٹن سن. اور پھر جو مناظرے میں بیٹھا ہوا تھا نا وہاں کرسچن، اس کو بھی اس نے کہا کہ جناب آپ نے اپنی تقریر میں کہا ہے، آپ کی کتاب یہ میرے پاس چھپی ہوئی موجود ہے کہ یسوع دوسروں سے کیسے الگ ہے. کیونکہ کیا کرسچنوں کو نہیں پتا کہ بائبل میں دوسرے 1000 لوگوں کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے؟ تو وہ پھر ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ یسوع میں اور باقی بیٹوں میں کیا فرق ہے، وہ کہتے ہیں باقی تو منہ بولے بیٹے ہیں، یعنی باقیوں کو تو خدا نے اپنا پیارا ہونے کی وجہ سے بیٹا کہا ہے، یہ درست ہے. لیکن یسوع کو خدا نے اپنا بیگاٹن سن کہا ہے. بیگاٹن کا مطلب ہوتا ہے جنسی طور پر پیدا ہوا. سمجھ لگ رہی ہے؟ تو یہ وہ فرق کرتے ہیں، اور سمجھ لگ رہی ہے؟ تو یہ وہ فرق کرتے ہیں کی کوشش کرے گا نا کہ وہ بس نارمل مانتے ہیں، وہ کوئی ایسا نہیں کرتے کہ وہ شرک ہو جائے. وہ قرآن کو جھوٹا کرتا ہے، ہمیں جھوٹا نہیں کرتا. قرآن جس طرح کا وہ مانتے ہیں اسی کو شرک کہتا ہے، اور وہ یہی بیگاٹن سن والا ہے. اگر وہ کہیں کہ وہ صرف خدا کا پیارا تھا اس لیے ہم بیٹا کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں، مجھے ایک کرسچن عورت تھی پادرن، اس نے کہا جی میں خدا کی بیٹی ہوں. تو اس نے سوچا کہ مسلمان تو ڈرتے ہیں یہ لفظ بولنے سے. میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، ہم اصل میں خدا کے بیٹے ہیں، تم تو گمراہ ہو چکے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں کہتا ہوں سب سے پیارا اور سب سے لاڈلا بیٹا خدا تعالیٰ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ میں جانتا ہوں میں کس معنوں میں اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں. تو یہ لفظ کے استعمال سے پتہ چلتا ہے. وہ استعمال کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا، میرے لیے کوئی نہیں بتا سکتا. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیر احمدی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معنوں میں وہ استعمال کر رہے ہیں. خود مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے میں کن معنوں میں استعمال کرتا ہوں. اگر کوئی کرسچن کہتا ہے کہ میں مشرکانہ معنوں میں نہیں استعمال کرتا، خدا کے پیارے کے معنوں میں استعمال کرتا ہوں، تو وہ قرآن کی اس تعریف سے بھی نکل جاتا ہے کہ یہ مشرک ہیں. کیونکہ وہ تو خود ہم کہتے ہیں کہ سارے نبی خدا کے پیارے ہیں اور وہ خدا کے ان معنوں میں بیٹے ہیں. بہت شکریہ. ابھی میں کافی مصروف ہوں، انشاءاللہ پھر آپ بات کر رکھیں. حمزہ بھائی یہاں پہ مجھے پلیز، وہ تو بزی ہیں لیکن وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو پھر یہ بات نہیں ہے کہ ہم جان کر چھیڑیں اگلے کو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. ایسی بات کہنی چاہیے ہمیں
देखें वो वही बात बयान कर रहे हैं ना, वो बिगॉटन। नहीं अमजी भाई, अभी जो हो रहा है ना इसी को मुनाजरा कहते हैं। जी। सवाल के जवाब का मतलब था जवाब मिल गया और उस पर गौर करें, गौर करने के बाद मजीद मालूमात तहकीक इकट्ठी करने के बाद दोबारा बात हो तो ये होता है सवाल जवाब। थोड़ा अगर ये हो रहा हो तो इसके इससे इसी को तो मुनाजरा कहते हैं। और मुनाजरा किसे कहते हाँ हैं? जी, इसको वसीम भाई अगर आप 2 मिनट के लिए फारिग हैं तो फिर मुझे एक बात का जवाब दे दे, फिर मैं सोचूंगी, इन सारी बातों पे सोचूंगी। ये कर लें आप जी। मैं कर लूँ? अच्छा, मैंने जो है ना आपकी एक ऑडियो सुनी जिसके अंदर जो है ना आपके वो नज़म पढ़ रहे हैं, मोहम्मद देखने हो जिसने, गुलाम अकमल। हाँ जी, जी जी अकमल देखने हो। तो वो जो है मैंने किसी अहमदी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये नज़म पढ़ी गई थी लेकिन इसको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एड्रेस नहीं किया था और उनको वो रुका मिला था और वो बस लेके चले गए थे खामोशी से। अच्छा। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम इसको जो है एक्सेप्ट करते हैं या इस नज़म को नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे मुझे अजीब लगी ये सुनकर, सच बताऊं तो। अब सही है, मैंने पहले भी एक बात अर्ज की है, उसी पर गौर करें कि जो बात करता है ना उसको हक है बताने का कि मेरी इससे क्या मुराद है। जो उसकी मुराद है ना उस पर एतराज हो तो फिर बंदा कहे अच्छा इन्हीं मानों में अगर इसने इस्तेमाल किया है तो फिर गलत है, अगर किसी और माने में इस्तेमाल किया है जो काबिल एतराज नहीं है तो नहीं गलत। बस इतनी सी बात है। मसलन वो काजी ज़हूरुद्दीन अकमल साहब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबी थे और बड़े एक्टिव सहाबी थे। बाज़ तो सहाबी होते हैं ना बस वो एक दफ़ा देखा है और फिर वो अपने गाँव में चले गए हैं फिर फौत हो गए, ऐसे नहीं थे। वो इंतहाई एक्टिव और इंतहाई यानी कि हज़रत खलीफातुल मसीह सानी के दौर में भी वो बहुत एक्टिव थे। तो उन्होंने ये नज़म मुसलसल चलती रही है। जब लाहौरियों का खलीफातुल मसीह सानी से इख्तलाफ हुआ है ना तो उन्होंने छोटी छोटी बातों को पकड़कर ये जाहिर करने की कोशिश की है कि ये लोग गुमराह है, ये ग्रोह जो खलीफा को मानता है और हम बहुत बड़े मोमन हैं, देखो हम तो ऐसी छोटी मोटी बातों में जो है वो बड़ी एहतियात करते हैं। तो असल में उन्होंने उस वक्त उछाला है, हालांकि नज़म वो पहले से पढ़ रहे थे, मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सामने भी पढ़ी है वगैरह वगैरह। अब जब उन्होंने इतराज़ किया है ना जानबूझकर, वो मैंने पहना कर जो उनकी मुराद ही नहीं थी, जो कायल है ना, कायल जो कॉल पेश कर रहा है, जो बात कर, मैं बात करता हूँ ना, मेरी बात को सुन के आगे जाके कह देता है वो तो यूं कह रहा था। मुझसे कोई आगे पूछता है भी आपने ये कहा था, मैंने कहा हाँ कहा था लेकिन मेरी ये मुराद थी। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं खुदा का बेटा हूँ, कोई बंदा ये काट के ले जाता है बात, देखो जी आपका अहमदी भाई कह रहा है मैं खुदा का बेटा हूँ, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? वो कहेगा नहीं नहीं ये तो मुशरक हो गया, ये तो नहीं सही। तो मुझसे आगे पूछेगा भाई क्या मुराद थी, तो वो सारे कॉन्टेक्स्ट सबको पता है, मैं किन मानों में कह रहा हूँ, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात होती है। तो ज़हूरुद्दीन अकमल साहब से ये सवाल हुआ था, वो अल-फज़ल के अंदर छपा हुआ मौजूद है, भाई आपने नज़म जो ये लिखी है इससे क्या मुराद है इस शेर से। तो उन्होंने कहा मेरी ये मुराद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु, ये बात आपको हकीकत बताऊं, पता नहीं बात किससे से आपने पूछा किससे नहीं पूछा, ये बात 100% वही बात है जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने खुद की हुई है, उसको सिर्फ शेर के अंदाज में बयान किया गया है। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो बदर और यानी पहली रात के चांद और 14वीं रात के चांद की मिसाल दी है ना, तो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का काम क्या है, किस लिए आए हैं? वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की तकमील के लिए आए हैं, ठीक है। तो उस वक्त इस्लाम था पहली रात की चांद की तरह, वक्त गुजरने के साथ साथ वो तरक्की करता गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ज़्यादा ज़ाहिर होती गई और सबसे ज़्यादा क़यामत से पहले नबी की शान हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़ाहिर होनी थी। यानी जो भी मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए शान ज़ाहिर होनी है, मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का अपना तो है ही कुछ नहीं, वो तो उनका तो मकसद ही इस्लाम की तरफ बुलाना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की तरफ बुलाना है। तो ख़ुद मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम में सैकड़ों जगह ये मजमून मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम की तकमील के लिए मैं आया हूँ और मेरी ज़िंदगी में इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान 14वीं रात के चाँद की तरह दुनिया में ज़ाहिर होगी। इसी बात को उन्होंने पेश किया है कि मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादियान में। इसका ये नहीं मतलब कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा शान में है या ये ज़्यादा कामिल है उससे, इससे ये मुराद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये बंदा आकर कामल तौर पर दुनिया के सामने ज़ाहिर करेगा। इसके दौर में इस्लाम 14वीं रात के चांद की तरह दुनिया के सामने ज़ाहिर होगा। ये तफसील वहीं अगर आप वहाँ जाए ना IPDF.amuslim.org में, वहाँ सारे लिंक दिए हुए हैं जो मैंने ahmadi.org आपको वेबसाइट बताई है ना, उसमें मैंने अल-फज़ल को सर्चेबल बनाया है। उसके 14,000 इंडेक्सेस हैं जिसमें 14,000 मज़ामीन, सवालों के जवाब, एतराज़ात के जवाब, हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसमें आप ये लिखें ये शेर का कोई हिस्सा तो आपको वो अल-फज़ल पूरा मिल जाएगा।
تو میں کسی دن اس پر کر بھی دوں گا، یا میں لنک کہیں شیئر کر دوں گا اپنی وال پر، آج کر دوں گا، آپ میرے اکاؤنٹ فالو کر لیں تو آپ اس کو سارا مضمون اس کا پڑھ سکتے ہیں، بلکہ شاید میں نے اس کا پیج بھی بنایا ہو جس میں نے تفصیل سے جواب دیا ہو۔ تو انہوں نے جب خود کہہ دیا ہے کہ میری یہ مراد ہے، اور یہ جو مراد ہے یہ خود انہوں نے بتایا ہے کہ یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں میں موجود ہے۔ کوئی بھی احمدی جو اس وقت موجود تھا، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھا، ان کا صحابی تھا، ایکٹیولی کام کرتا تھا، وہ اپنا کنسیپٹ سوائے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے اور کہیں لے ہی نہیں سکتا۔ تو جو بھی کنسیپٹ انہوں نے لیا ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں سے لیا ہے، اور وہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے میری کیا مراد ہے۔ ہم کیٹیگوریلی کہتے ہیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، قاضی ظہور الدین اکمل صاحب نے، سب خلفاء نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وراء الورا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم ہیں، بس اللہ اللہ خیر سلام۔ اس کے باوجود کوئی جھوٹ بول کے، کوئی رنگ بازی کرے، کوئی شوبدہ بازیاں کرے، کرتا رہے، مجھے تو تسلی ہے، میرے دل کو ایسے سکون ہے جیسے ٹھنڈی برف کی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی ہلچل ہے ہی نہیں، کیونکہ میں نے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے، مجھے سارا کچھ پتہ ہے۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہمارے سامنے ہے، اس لیے میں شعر یہ دھڑلے سے پڑھتا ہوں، میں نہیں ڈرتا کسی سے، مجھے پتہ ہے میری کیا مراد ہے جب میں شعر پڑھتا ہوں، قاضی ظہور الدین اکمل صاحب کی کیا مراد تھی جب وہ شعر پڑھتے تھے، اور جب مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے پڑھا گیا تو ان کو پتہ تھا کہ یہ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں، وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ مسلم بھائی، سر میں نے ایک پنگے لینے والی بات ہے کہ ہم پہلے سٹیج کے اوپر یہ کہنا شروع کر دیں، لائک میرے جیسے لوگوں کے لیے، کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تو یہ میری مراد میری کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر یہ والے محمد دیکھ رہے ہوں جس نے اکمل۔ ٹھیک ہے، سوال آپ کا ہو گیا ہے، جواب بھی ہو گیا ہے، باقی مزید جو تفصیل ہے نا وہ ہم انشاءاللہ پھر کسی وقت پیش پھر طے کر لیں گے باجی، آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ اب آہستہ آہستہ ہم کرتے ہیں سرچ اس کو، علم کو، تو انشاءاللہ مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ جلد بازی میں مسئلے خراب ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ السلام علیکم میر صاحب، میں کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ نہیں وہ السلام نہیں، میں مصروف ہوں، آپ ایسے بات جاری رکھیں۔ اچھا، میں نے اصل میں یہ دریافت کرنا تھا کہ جب عبداللہ اتھم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ قرآن مناظرہ ہوا ہے، والآخرۃ خیر لکم من الأولیٰ، کہ تیری آخرت جو ہے وہ اولا ہوگی تم سے پہلے سے، تو یہ بھی انہوں نے قاضی محمد اکمل صاحب نے پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو جیسے میر صاحب نے کہا ہے نا کہ وہاں لکھی ہوئی ہے پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ میرا کیا مطلب تھا۔ اگر میں شعر میں پوری طرح بیان نہیں کر سکا تو میری یہ تفصیل انہوں نے دی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ۔ میں آیا ہوں تو میں نے کہا سلام کر لوں، مجھے اٹھایا انہوں نے، تو میں نے کہا چلو السلام علیکم بھائی۔ اچھا جی اب کون ایک تو جی شہزاد خرم صاحب بات کر رہے تھے۔ ہاں جی، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی اجازت چاہوں گا، پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کے پاس۔ جی جا رہے ہیں آپ ولید بھائی؟ میں کچھ دیر تک آتا ہوں، مجھے کچھ فون آ رہے ہیں، میں نے وہ کرنے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ بھائی جی۔ یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو عبداللہ اتھم سے مناظرہ ہوا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا، یہ تقریباً 14 دن تک، 2 ہفتے تک جاری رہا تھا، اور اس میں وہ عاجز آ کے بھاگا تھا، اور اس مناظرے کے لیے بعض مسلمان اکابرین نے حضرت مسیح علیہ السلام کا نام چنا تھا کہ ہم اسلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے عیسائیوں پر حضرت مسیح علیہ السلام کو چنتے ہیں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو چنتے ہیں اسلام کی طرف سے کہ وہ اسلام کی حقانیت اور صداقت ثابت کریں۔ تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان اکابرین کون کون سے تھے، یا ایسے افراد جن کا کوئی نام نامی ہو جو پتہ لگ سکے کنہوں نے یہ نام پیش کیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا؟ جی فرد بھائی، آپ اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں اس پر۔ جی فرد صاحب موجود ہیں؟ فرد بھائی آپ موجود ہیں ادھر؟ کوئی بات نہیں، میں پھر اب میں خود ہی سرچ کر لوں گا، مگر یہ ہے کہ یہ اگر اس کی تفصیل کچھ مل سکے تو پلیز مہربانی ہوگی، اور یہ ویسے ایک قسم کا قہری نشان بھی اس کے ساتھ ظاہر ہوا ہے اس
مناظرے کے ساتھ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے جو انجام تک پہنچایا پھر اس کو، یہ بہرحال اس کی صداقت تو ظاہر ہوتی ہے، اسلام کی صداقت تو اسی دن ظاہر ہو گئی تھی جب وہ مناظرے سے چلا گیا تھا۔ تو خیر بہرحال میں دیکھتا ہوں، خود بھی سرچ کرتا ہوں۔ تو جزاکم اللہ۔ جی بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ اچھا یہاں السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مسز رشید باجی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی باجی؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ جو آپ نے کویسچن آنسر کا سلسلہ شروع کیا یہ بہت اچھا ہے، جی جی، کیونکہ جو ہماری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ یہ کرتے بھی ہیں، اور پھر جو ہمارے کچھ نادان ہوتے ہیں وہ وہی بات پڑھتے تو کوئی نہیں اور بس بیٹھ کے سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ میں نے بارہا دفعہ یہ باتیں سنی ہیں کہ ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہم جب بھی سوال کرتے ہیں ہمارے مربیان موجود ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ جامعہ سے پڑھے ہوتے ہیں اور سوال انہی سے ہی ہمارا کرنا بنتا ہے، اور ہم نے جب بھی سوال کیا ہے ہمیں جواب ملا ہے۔ یہ سراسر جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ جی ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر سوال کرنے کی اجازت نہیں تو ادھر ہم لائیووں میں بھی آ کے سوال کرتی ہیں، ہمیں سارے بھائی جواب دیتے ہیں، اور بات وہی آ جاتی ہے کہ نبی کی سنت کی حدیث ہے کہ اگر کوئی چرب زبانی سے میرے سے کوئی غلط فیصلہ کروا لیتا ہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ مجھے نہیں اس کو ہوگا۔ اور یہ جو لوگ چرب زبانی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باتوں کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں، تو وہ ہماری کچھ بہنیں چلی جاتی ہیں بیچاری، تو ان کو چاہیے ادھر آئیں، ادھر آ کے جتنا مرضی تلخ سوال ہے کریں، سارے بھائی ادھر بیٹھے ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے، لیکن یہ نہیں کہ آپ ان سے آدھا حوالہ سن کے اور سوچ میں پڑ جائیں، آپ ان سے پورا حوالہ مانگیں۔ یہ قطعی اچھا نہیں لگتا کہ آدھی بات سنی اور بس پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے انسان، اوہ ہو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کیا کہہ دیا۔ تو میری تمام جو بہنیں ہیں، خواتین ہماری بہت کم ہیں جو اوپر آ کے بات کرتی ہیں، میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وسوسے میں نہ پڑیں، کیونکہ آپ نے جس امام مہدی کو مانا ہے نا وہ الحمدللہ سچے ہیں۔ سچائی روز ہمیں دکھائی دیتی ہے، دشمنوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ سچے کے لیے بڑھتی ہے، کیونکہ امام مہدی کے لیے ہی لوگوں نے کھلا کھلا دشمن ہونا تھا۔ تو آپ آئیں ادھر سوال کریں، ایم سی بھائی نے جو سلسلہ شروع کیا ہے آپ آیا کریں اور سوال کیا کریں، نہ کہ آپ خود غیروں کی محفل میں جا کے اپنا ایمان خراب کریں اور بعد میں پھر خدا کے آگے جواب دہ ہوں گے۔ تو بہتر ہے اپنے بھائیوں سے آ کے سوال کریں، ان سے وہ اگر آپ کا بڑا دل ہے وہی سوال لیا ان سے آ کے ان کو بولے مجھے پورا جواب دے دیں، تو اپنا ایمان مت خراب کریں۔ اور بہرحال بہت اچھا لگا مجھے یہ دیکھ کے، اور جو ہمارے ہیں کمزور بہن بھائی تو ان کو پلیز آپ تسلی سے ان کی پوری تسلی کروا کے ان کو بھیجیں، اپنے پلیٹ فارم پہ آ کے سوال کریں، نہ کہ غیروں کے پلیٹ فارم پہ جا کے سوال کریں اور پھر وہاں جواب بھی نہیں دے پاتے یہ لوگ۔ یا تو جواب دے کے آئیں، جواب دیتے نہیں، اسی لیے حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے فرمایا ہے اگر تم کسی سے بحث کرتے ہو اور تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے تو تم تو مار کھا کے واپس آؤ گے۔ تو آپ کسی کو مات دینے کی بجائے مات کھا کے واپس آ جاتے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی بہت شکریہ امزی بھائی، یہ جو بہن ہماری باجی نے کہا ہے نا تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ جتنا جماعت احمدیہ کے لوگ سوال کرتے ہیں اپنے مربیان سے، السلام علیکم۔ مولویوں سے تو کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا۔ جب یوں ہی کوئی سوال کرے گا کہے گے تم کافر ہو گئے، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، بس ان کے پاس یہی جواب۔ جی میر صاحب آپ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، میری ایک عرض یہ ہے کہ جو بہنیں ہیں نا وہ یا تو پرائیویٹلی اپنا مرکز ہر جگہ پوری دنیا میں موجود ہے، یہ ہم کوئی بھابی یا بریلوی نہیں ہے کہ ہم کوئی بے انتظام لوگ ہیں۔ آپ کا لوکل جماعت کا نظام موجود ہے، آپ کے دنیا کے ہر ملک میں ہمارے مرکز موجود ہیں۔ جو لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ پرائیویٹلی یا تو آپس میں رابطہ کریں، لائیو پہ بھی بیٹھنا ہے تو آپس میں بیٹھیں، صرف لڑکیاں یا عورتیں۔ اور اگر سوال بھی کرنا ہے تو یہ یہاں ہم کوئی مطلب آسمانوں سے نہیں اتر کے بیٹھے، ہم سے بہت بڑے بڑے علماء آپ کے ارد گرد موجود ہیں، مرکز میں موجود ہیں۔ کسی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو، جی میں نے لوکل رابطہ کیا ہے مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا، آپ ہمیں بتائیں
کہ جی میں فلاں جگہ پہ موجود ہوں، فلاں مرکز ہے، فلاں مربی ہے، میں نے سوال پوچھا ہے، یہ جواب نہیں دے رہا، آپ ہمیں بتائیں. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جہاں تک ہم جانتے ہیں ہر جگہ پر نظام موجود ہے. تو آپ مردوں کی محفل میں مکس ہونا میں ویسے ہی پسند نہیں کرتا. کوئی احمدی بہن ہے ہماری، کسی غیر احمدی کی مردوں کی براڑ پہ جا کر نہ سوال کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر بات سنتی ہے تو آپ پرائیویٹلی مرکز سے رابطہ کریں، مربیان سے پوچھیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے حضور کو اس کے بارے میں خط لکھیں، کیونکہ اگر آپ خلافت کو مانتی ہیں تو خلافت کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے. خلیفہ کو بتائیں بھی یہ مسئلے ہمیں آ رہے ہیں، یہ سوالات پیش ہو رہے ہیں اور یہاں لوکلی لوگ ہم سے کوآپریٹ نہیں کرتے، حضور 1 منٹ کے پہلے اس کا بندوبست کر دیں گے. تو میری نظر میں کسی عورت کو کسی مردوں کی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ نہ جماعت کا اپنا طریقہ کار ہے، نہ ہی یہ مجھے ذاتی طور پر میرے علم کے مطابق یہ درست ہے کہ ہم 8 بندے بیٹھے ہیں اور ایک عورت بیٹھی ہے اور ہم آپس میں بے شک اسلامی گفتگو، بے شک قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہمیں جماعت کے روایات کا پتہ ہے کہ جماعت میں کبھی کسی محفل میں آج تک مرد اور عورت اکٹھے ہوئے ہیں ایسے، یعنی کہ فریلی. اگر غیر مسلموں کو بلانا ہے، کرسچن وغیرہ کو، اور وہاں کوئی خطاب ہے یا اس طرح، وہ میں سمجھتا ہوں بعض دفعہ کسی محفل میں شاید کسی طرح کو اکٹھا ہوا ہو. لیکن جنرلی یہ بات جو ہے، یہ بھی میری ایک اور سسٹر آئی تھی، اس نے بھی اگر آ کے بات کی ہے، تو میری نظر میں یہ صرف مردوں کی محفل ہے. اس میں مردوں کو آنا چاہیے، مردوں کو سوال کرنے چاہیے، اور جو ہماری بہنیں ہیں ان کو اپنی محفل میں بیٹھنا چاہیے، خود سوال کرنے چاہیے. اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ میں پرائیویٹلی بھی، یعنی پرائیویٹ میسج میں بھی کسی لیڈی سے، بے شک وہ میری رشتہ داری ہو، میں اس سے رابطہ رکھنے کا حق میں نہیں ہوں. یہ میں خود نہیں کہہ رہا، خود خلیفۃ المسیح نے 1000 دفعہ اس بارے میں متنبہ کیا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اس کا نقصان ہوتا ہے بعد میں. اور یہ بات ہوگی، کسی نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے، ابھی بھی وہ کام جاری رہے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے اپنا خیال پیش کر دیا ہے، توجہ دلا دی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اچھی بات کا حکم دیتے رہو، جو بات نامناسب لگے اس سے روکتے رہو. ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، کسی نے ماننا مانے، نہیں ماننا نہ مانے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ جو خود ہے نا انسان اپنے پاس سے دلیل نکالتا ہے کہ نہیں یہ تو ایسے صحیح نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مثلاً اگر ایک بندہ احمدی ہے، بال بچے والا ہو گیا ہے، اور اس نے ابھی تک روحانی خزائن کیا ایک کتاب بھی نہیں شاید پڑھی، تو یہ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ کنفیوز ہو رہا ہے. یہ اس کا اپنا قصور ہے کہ وہ کنفیوز ہو رہا ہے. ابھی بھی اگر آپ کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، زندگی بڑی ضروری ہے، بڑے ضروری کام آپ کو ہوں گے، لیکن یہ سب بہانے بازی ہے. جی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں تو یوں تھا، میں تو وہ تھا. آپ کو ضرور مسیح موعود علیہ السلام کی مطالعہ کرنا چاہیے، کتابوں کا، نہ صرف مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا بلکہ اس بعد خلفاء کی کتابوں کا، علماء احمدیت کی کتابوں کا. کوئی ایسا اعتراض آج تک میں نے کبھی کسی سے جا کر نہیں پوچھا کہ بھیا یہ مجھے بتانا یہ کہاں ہے. بس صرف آج تک اگر مجھے یاد ہو تو کوئی ایسا حوالہ جو میری لائبریری میں یا میری ایکسیس سے دور ہو، وہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ بھائی اگر دے سکتے ہو ہمیں تو دے دو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ خود قرآن کا، حدیث کا، مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی خزائن، مکتوبات، اعلانات و اشتہارات وغیرہ کا مطالعہ کر لیں، 99.9% بالکل آپ ریڈی ہوں گے کسی بھی جنگ میں جانے کے لیے. صحیح ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق دے. اب میں سن رہا ہوں، آپ کریں باتیں. جی بہت شکریہ میر صاحب، آپ سن بھی رہے ہیں اور ہمارا ساتھ بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ جب موقع ملتا ہے آپ کو، اور اس لیے میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، آپ کے وقت کا، قیمتی وقت سے آپ مجھے ٹائم دے رہے ہیں. اچھا، تو ابھی ہمارے پاس 2 نئے دوست آئے ہیں، ان سے بلکہ 3 دوست آئے ہیں، اور بلکہ احمد جٹ صاحب بھی آ گئے ہیں. تو جی ابو حسن آپ نے تو سوال کر لیا تھا پہلے، تو ایک نشست میں السلام ایک ہی سوال علیکم ہوتا ہے. آپ دوبارہ بھائی سوال تو کر لیا تھا میں نے، لیکن اس کے اوپر مجھے بولنے کا تو موقع نہیں دیا گیا. میں بول رہا تھا، پھر بہن بول رہی تھی. اچھا امزی بھائی، یہ ابو حسن بھائی، ہم یہاں نا مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوال کیا، پھر آپ اس پر تبصرہ کریں، پھر اس کا جواب لیں، پھر تبصرہ، اس کو کہتے ہیں مناظرہ. جب بھی آپ کا دل کرے، یہ میرا نام نوٹ کر لیں، میرا ابھی بھی ایک دوسرا چینل چل رہا ہے. مناظرہ کرنا ہو وقت طے کر کے جب مرضی آ جائیں، جس مرضی موضوع. ٹھیک ہے، اگر سوال جواب کرنا ہے وہ آپ نے کر لیا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو وہ کر لیں، لیکن ایک ہی موضوع پر بار بار سوال کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مناظرہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں بردر صاحب، آپ نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی، مجھے 5 منٹ تو بولنے کا موقع دے، پھر آپ بولیں کہ ہاں بھائی یہ میں نے جو جواب دیا ہے یہ بالکل صحیح ہے یا غلط ہے. آپ نے 1.5 گھنٹہ بولتے رہے، میں چپ کر کے سنتا رہا. پھر میں دوسری بار آیا، اس سوال کے اوپر مجھے بولنے کا تو حق دینا کہ بھائی آپ نے کہا ہے کہ بھائی جس آدمی کا سوال ہے. نہیں، آپ سمجھے، میں سمجھ گیا بات.
नहीं, फिर सुन ले मेरी बात। जी 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 मैंने पहले शुरू से ब्रॉड पे आपके दूसरे दोस्त भी आए, मैंने उनको यही बताया कि भाई यहाँ पे बहस मुबाहिसा हम नहीं करेंगे, आप सवाल करेंगे हम जवाब देंगे, जवाब अगर आपको पसंद आए ठीक, ना पसंद आए तो हम बहस नहीं करेंगे। अब मेरे आप पॉइंट समझ गए? यानी कि जो कुछ आप दे दें वही लेकर चला जाए, चाहे वो ठीक है या गलत है, जो कुछ तो उसके ऊपर हमारे दूसरी पास बात करने है, का मौका नहीं है। जी जी अगर आपने मुनाजरा करना है या क्वेश्चन आंसर आगे चलाने हैं तो वो मीर साहब कह रहे हैं कि मेरी लाइफ पे आ जाएं, आपको उधर उस तरह से आपकी तसल्ली करा देंगे वो, क्योंकि मेरे पास वो कोई ऐसा बात नहीं, टाइम। मीर साहब मुझे बोल दें, मैं अभी मीर साहब की लाइव के ऊपर चला जाता हूँ। इसी बात के ऊपर जो वो बोल हाँ, रहे थे आप उनको फॉलो कर कि लें। जिस शाम को आदमी ने तशरीफ कोई ले बात जाएं, की है, ले आएं, जी अभी जी तो मैं मैं मसरूफ ब्रदर हूँ। साहब, ठीक है जी। जी आप जी एक मैं काम थोड़ा सा करें, सवाल करके जा रहा हूँ, जब आप मुझे कहेंगे मैं आ जाऊंगा। आपने कहा कि जिस आदमी ने बात की हो ना, तो उसी को पता होता है कि मैंने किस पहलू के ऊपर बात की है। आप अब इस बात बहाने के करके जी तो दोबारा आगे मुनाजरा शुरू कर लिया है आपने। इसके अलावा कोई सवाल है तो करें, इस मौजू पर बात ना करें, वो फिर वही बात घुमा घुमा के आप इधर दाएं बाएं होके भाई फिर अभी उसमें आपने आगे बात की है, उसके ऊपर कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता, ये कौन सी नहीं पूछ रूटीन है सकते। आपकी? यही मुनाजरा अच्छा होता है, यही वो समझा अच्छा, रहे हैं आपको। चलो ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं ओके ठीक एक है, गेस्ट को ठीक एक है ही भाई, मौका खुदा दे रहा हाफिज। हूँ, मैं बार बार एक ही जी गेस्ट को टाइम नहीं दे रहा, माजरत के साथ, इस चीज को समझें। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि भाई कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आपके मिर्जा साहब ने कहा है कि मुझे खुदा का बेटा मानो, तो मैं वो दिखाने के लिए तैयार हूँ जो मैंने सवाल पूछा था। तो आप लोगों ने कहा कहीं नहीं लिखा हुआ, अगर मुझे मौका दें दिखाने के लिए तो फिर तो बात है, नहीं तो फिर भाई ठीक है, खुदा हाफिज, कोई नहीं, मसला वो नहीं नहीं, है, जब आप कहेंगे मैं आ जाऊंगा। आपके समझने में जी फर्क है, जैसे उन्होंने बता दिया आपको एक दफा, ऐसा नहीं लिखा भाई, हुआ एक जैसे। आदमी बोल रहा है कि कहीं पे नहीं लिखा हुआ, एक आदमी ने सवाल किया है कि ये आपके मिर्जा साहब ने कहा है, आपने कहा है कहीं पे नहीं लिखा हुआ, तो उसको दिखाने का हक है या नहीं है? जी मीर साहब, ये अब जो वो दावा कर रहे हैं जो है ही नहीं। नहीं है ना हक, क्योंकि ये उसी मसले के बारे में मुनाजरा है। मैं तो पहले कई दफा बता चुका हूँ कि जिस मौजू पर माइक म्यूट करो भाई, किसका खुला हुआ है? टॉयलेट में पता नहीं आप बैठे हैं तो आप माइक तो म्यूट कर लें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो सवाल हो गया है ना, उसके मुतल्लक ऊपर तबसरा, उसके मुतल्लक मजीद सवाल, यही थोड़ा सा चक्कर देते हैं तो आप कहते हैं लो जी कर लें सवाल। तो मैं आप चलो उस ठीक है भाई, सवाल, खुदा जो हाफिज, सवाल जब आप हुआ है कहोगे ना मैं आ उसके जाऊंगा, मुतल्लक कोई मजीद मसला सवाल नहीं नहीं है। होना, उसके अलावा कोई जो सवाल है मैंने तो सवाल किया है उसी के ऊपर बात करेंगे चलो इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया ठीक। जी जनाब। ये इधर एक साहब आए थे, मोहम्मद नाम, ये पहले नंबर पे जो बैठे हैं, इनका क्या नाम? मोहम्मद अली भट्ट। जी मोहम्मद अली भट्ट साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, नीचे कमेंट में आपने लिखा था, क्या कहना चाहते हैं? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि इस्लामी तालीम जो है वो क्या है, इस सिलसिले में कि किस मजलिस में बैठना चाहिए और किस मजलिस में नहीं बैठना चाहिए, या कैसी मजालिस से उठ जाना चाहिए अगर आप बाई चांस बैठे भी हैं उस मजलिस में। यहाँ पे औरतों की तो बात हुई, वो जाती हैं ऐसी ब्राड्स पर और वो कहती हैं हमें दिल में वसवसा पैदा हो गया या हम कंफ्यूज हो गई। तो मर्द हजरात के लिए भी यह काम है, तो इस पे मेरी दरख्वास्त है कि रोशनी डाली जाए ताकि कन्फ्यूजन से ये बचे रहें। देखिए जी, जो मैंने जहाँ तक सुना है कि सोबत सालिहीन जो होती है ना, या अच्छी गुफ्तगू जो होती है जहाँ पे हो रही हो वहाँ पे आप बैठ जाएं, लेकिन अगर वहीं पे कोई ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाए जो फिस्क व फजूर है, जो आपके लिए गुनाह का बायस है, तो उसको छोड़ दें, सिंपल सी बात है। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई जी। अहमद जट साहब, आप तशरीफ लाए हैं, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी वालेकुम सलाम। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, फिर आपने जो ये स्ट्रीम लगानी शुरू की है दोबारा से, जी जी,
बहुत अच्छी बात है, इसमें काफ़ी अहमदी दोस्तों की रहनुमाई भी होगी जी जी कि खुल के जो है वो अहमदी भी कर सकते हैं और दूसरी अहल जमात भी कर सकते हैं। जी, माशाल्लाह, बिल्कुल कैरियर बिल्कुल। लगे रहें, बहुत अच्छी बात है। बल्कि अहमदी बस की करें तो अच्छी बात है ना कि हमारे अहमदी बजाय इसके कि मिस गाइड हों, अधूरे अधूरे हवाले सुने दूसरों से जाके, बेहतर है कि हमारे पास आके बात करें, हमसे पूछें, तो वो ज्यादा जी अच्छा जी, है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। देखें, मिस गाइड होना, बदयांती के हवाले लेना और फिर उससे जहन में एक गलतफहमी पैदा हो जाती है लोगों के, तो उससे बेहतर है ना कि हमारे पास खुद आए, हम उनसे उनको जो हकीकत है वो बयान करें। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। और अहमद की जान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? अहमद भाई, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी फरद भाई, आप कुछ कहें फिर, या जवाद साहब आप माइक खोल लें, कोई ना कोई दोस्त कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वो मेरे ख्याल से अहमद की जान भाई थोड़ा सा बिजी हो गए होंगे। मैं यही कहूँगा, नीचे अगर कोई दोस्त आना चाहता है, कोई अहमदीपी, कोई छोटा सवाल या कोई ऐसा सवाल जो आजकल चल रहे हैं, कोई पूछना चाहता है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, ना कि डिबेट। देखें, डिबेट्स के अंदर दो मनाजर जब बात कर रहे होते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन एक आम आदमी को सवाल करने का कम मौका मिलता है। वो लोग जिनके पास छोटे छोटे सवाल हैं वो ज़रूर ऊपर आएँ और आके सवाल पूछें। इस तरह मेरे ख्याल से इल्म ज़्यादा बढ़ता है और सीखने को ज़्यादा मिलेगा। जज़ाकल्लाह। अब ये मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि हमारे अहमदी दोस्त या बहनें जो हैं, उनके गुफ्तगू को आप एक संगे मील करार दे सकते हैं जब ये अपनी तालीम को फॉलो कर रहे हो। तो अक्सर हमारे बहन भाई बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हम में से जो अफराद बाज़ औक़ात भटक जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो उनकी ज़ुबान गंदी क्यों हो जाती है? मेरा सवाल ये है आप सब दोस्तों से जो ऊपर बैठे हैं, कि जब वो दूसरी तरफ जाते हैं तो उनकी, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, तो उसकी ज़ुबान में एक सख्ती और बाज़ औक़ात लग़वियात क्यों आ जाती हैं? मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी ज़ुबान है, जो आपका अंदाज़ है, वो बड़ा इफ़ेक्टिव होता है दिल जीतने के लिए। और हमेशा एक अच्छी बात ही करनी चाहिए, भले कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, कोई इतराज़ भी हो। बात समझे नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब वो जमात से अपना नाता तोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। असल में तो मैं भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ, और जब वो कोई भी जमात को छोड़ के जाता है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है जैसे उनकी जो रीज़न्स होती हैं, जो उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होती है किसी इंसान के साथ, किसी इंसान की गलती की वजह से, आम तौर पे तो यही देखा है, मेरे मुशाहदे में तो यही आया कि किसी एक इंसान की गलती की वजह से वो पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देता है। और 99% लोग आप देखें कि वो ज़्यादातर निज़ाम के ख़िलाफ़ ही बोल रहे होते हैं और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बस निकालते हैं। मेरी तो यही एडवाइस है कि वो अल्लाह ताला के आगे दुआ करें, कुरान को पढ़ें, हज़रत मसीह मौद की किताबों को पढ़ें, और लोगों से मुतनफ़र हो के या किसी एक इंसान के एक्ट की वजह से वो इस तरफ ना आए। मुझे ये तो जो छोड़ते हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं, पूछते भी हैं, लेकिन आज तक कोई जवाब ऐसा नहीं आ सका सामने कि क्यों उनके दिल में ये नफरत पैदा हो जाती है। जी ठीक है। अभी एक नए दोस्त आए हैं, इनका तारुफ करा दें जनाब, आप कौन साहब हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर।
یہ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ حدیث کے بارے میں. آپ اپنا تعارف کرا دیں ذرا پلیز. یہ احمدی ہوں. چلیں ٹھیک ہے, سوال کریں. وہ حدیث تھی ایک, میں ایسے دیکھ رہا تھا, پڑھی تھی, تو اس میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, وہ بیمار تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو لے جائے اور دودھ میں اونٹ کا پیشاب ملا کر دیں. اور وہ حدیث اسی ٹائم کے لیے تھی, تو جو لوگ آج پیتے ہیں یہ کیا شرک نہیں ہے؟ اچھا مجھے اب آپ یہ بتائیں اس کے شرک کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو وہی چیز ہوگی جو دوسرے اعتراض کرتے ہیں, یہ تو اسی قسم کا ہی ایک اعتراض ہے, بڑا اعتراض. اگر علاج جو ہے کون صاحب ہے ہندوؤں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ہندوؤں میں اور اس میں یہ فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. پہلی بات یہ سن لیں, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہر چیز کا علاج صرف اس چیز میں نہیں رکھا ہوا. تو لیکن ہندو اور اس میں یہ فرق ہے کہ ہندو جو ہیں وہ اس کو ایک تبرک یا اس کو فرض سمجھتے ہیں اس چیز کو استعمال کرنا, لیکن جو حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ علاج کی غرض سے ایک چیز کی گئی ہے, وہ روزمرہ استعمال کے لیے نہیں ہے. اس چیز کو خدا را سمجھیں, وہ ایک علاج کے لیے ان لوگوں کو کہا گیا تھا, اور وہ میرے خیال میں مسلم بھی نہیں تھے جن لوگوں کو اس بارے میں حکم دیا گیا تھا یا ان کو مشورہ دیا گیا تھا, اور ان کے ہاں یہ رائج تھا علاج. تو آگے اگر کوئی اور دوست اس میں رہنمائی کرنا چاہیں تو ضرور کریں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ میں پیچھے سعودیہ گیا تھا, تو وہاں پہ تو میں نے ایک لڑکے سے پوچھا تھا ٹیکسی سے, جی وہ کہہ رہے یہاں تو ویسے میں بھی پیتے رہتے ہیں سعودیہ والے. وہ نیٹ پہ ویڈیو بھی کافی بنی ہیں, میں نے نیٹ پہ سرچ کیا یوٹیوب پہ, ادھر بھی کافی ویڈیو تھی. وہ تو دودھ کے بغیر ہی پیتے رہتے ہیں. اور لیڈ بھائی ਐਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੂ ਸਮਝੋ, ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝੋ. ਜੱਟ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੀਡਸ ਭਾਈ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ٹھیک ہے, چلے سہیل ناصر صاحب تشریف لے آئے ہیں. میرے خیال میں یہ کافی ہو گیا. لیڈس بھائی جو جواب مجھے آتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. احمدی حقیقی اور سچے احمدی مسلمان پائن کی حال ہے جی. شکریہ جی, تسی دوبارہ مینوں لب کو شاید جسارت دی اجازت دیتی جی. دو چار میں پوائنٹ 15-20 منٹ چ مینوں کوئی تے میں کرا جی, اجازت ہے کہ یا نہیں سمجھا؟ 15-20 منٹ نہیں, 15-20 سیکنڈ کو جلدی کرو. اچھا, میں جو ابھی گفتگو سن رہا تھا اس میں یہ جو جماعت کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں تو وہ اس میں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو جماعت کے اوپر اعتراض اٹھنے والوں سے ذرا گھبرا سے جاتے ہیں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جن اعتراضات کی بذات خود میں نے تحقیق کی ہے اس کا بڑا آسان حل ہے کہ یوٹیوب پہ خلیفہ رابع کے تقریباً ہر اعتراضات کے جوابات موجود ہیں, اور جب انسان ذاتی طور پہ ان اعتراضات کی تحقیق کرتا ہے تو بلکہ ان اعتراضات کی تحقیق کرتے کرتے جو ہے وہ ہم تو مزید اسلام کے اور نبی پاک کی محبت میں مزید ڈوبتے چلے جاتے ہیں, اور جماعت احمدیہ کی محبت میں یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ واقعی حقیقی اور سچا اسلام ہے. تو میں بالکل جی اس معاملے میں
خود اس بات کا میں نے خود کیا ہے، جو گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں وہ بذات خود اپنا تقابلی جائزہ لیں، کیونکہ جماعت کا اتنا کوئی پیارا اور ایمان افروز نظام ہے جو آپ کی قدم با قدم رہنمائی کرتا ہے، اور آپ کو بھٹکنے سے بالکل آپ بھٹک نہیں سکتے۔ یہ تو آپ کا اپنا ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ جو انسان بھٹکنا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کا تو خود ہے، کیونکہ اسلام ایک پابند کرتا ہے کئی چیزوں سے، انسان کی جو ذاتی لغویات ہیں ان سے اسلام روکتا ہے۔ جماعت جب ان لغویات سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ باغی ہونے کا ان کو شوق ہوتا ہے تو وہ ہوتے رہیں، اس سے ہمیں تو نہیں کوئی فرق پڑتا۔ اصل معاملہ ہے کہ کوئی بھی نظام جو ہے وہ جب پابند کرتا ہے آزادی انسان کو اپنی قربانی دیتا ہے، تو ہماری کیونکہ فطرت میں شامل ہے کہ ہم قربانیوں سے اور سختیوں سے جو ہے وہ ذرا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنی اگر زندگی جینی ہے تو آپ جماعت کا لبادہ اوڑھیں اور اپنا جس طرح سے آپ کا دل کرے آپ جئیں، آپ کو کون روکتا ہے؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نظام کے اندر رہ کے آپ اس کے قاعدے قانون کو توڑیں اور پھر آپ کہیں کہ جی ہمیں پابند کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، تو میں نے یہ کچھ روشنی ڈالنی تھی۔ خود تحقیق کریں، اور مجھے ان اعتراضات پہ جو ہمارے مخالفین کرتے ہیں، میری تحقیق سے تو یہ مشاہدہ ہے کہ مجھے ان اعتراضات پہ اب ہنسی آنے لگتی ہے کہ یار یہ کوئی عقل شکل نہیں رکھتے، یہ اصل میں نا ایک کاروبار چلا رہے ہیں، انہوں نے اپنے دن کا آلو گوشت اور 4 روغنی نان پکے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ جب ان کے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ کرا کے اپنا اگلے دن کا انتظام بھی کر لیتے ہیں۔ یہ تو جماعت کا فضل ہے کہ جو جماعت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ان پہ بھی بڑے فضائل ہے، اور مخالفوں کی بھی روٹیاں پکی کر دی ہیں جماعت نے، کہ ان کے بھی آلو گوشت اور 4 روغنی نانوں کا انتظام کر کے جماعت نے ان کے بھی تندور گرم کر کے رکھے ہوئے۔ تو ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ تو یہ اگر جماعت کی مخالفت نہیں کریں گے تو بھوکے مر جانا ہے انہوں نے۔ اور جتنے بھی جماعت کے کوئی باغی لوگ ہیں ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے صرف اور صرف اپنی شناخت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ ان کو تو کوئی پہچانے بھی نہ، اور وہ جماعتی عقائد رکھ کے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے وہابی بریلوی دیوبندی کے ساتھ بیٹھ کے جی جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے رد قادیانیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جماعت کی سچائی کی ایک بہت بڑی حقیقی دلیل ہے کہ عقائد جماعت تو اس کو پھر پوری لائف کے لیے میوٹ کر دیا کریں۔ جی خواجہ ریحان علی صاحب السلام علیکم، کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، کیا حال ہے آپ کا؟ تمام بھائیوں کا کیا حال ہے؟ اچھا، میں اوپر آیا تھا، سن تو کافی دیر سے رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی لائف چل رہی ہے اور ایسی ہی لائف چلنی چاہیے۔ اچھا، میں اوپر آیا ہوں، وہ ایک ہمارے بھائی نے آ کر یہاں پر سوال کیا تھا، وہ اونٹ کے پیشاب والا، تو میں اس کے اوپر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی نہیں ہے، یہ ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ کیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی، نہ وہ یہ تعلیم دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جی بہتر ہے، میں خود اس چیز کو سے ایگری نہیں کرتا، لیکن کیونکہ یہ انہوں نے کافی حدیث کے اوپر اس کو بنایا ہوا ہے، تو میں اس صورت میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی مسلسل استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے۔ علاج کی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی علاج ہوگا اس میں، تو علاج میں تو حرام چیزیں بھی اجازت ہے استعمال کرنے کی، یا مرنے والا ہو تو جو دوسرا گوشت ہے وہ بھی کھانے کی اجازت ہے۔ تو ان چیزوں اس سے میں استدلال ایسا ہی دوں گا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ جی احمد بھائی آپ تشریف لائیں۔ دوسرا گوشت کیڑا ہے جی؟ مانگ کے؟ جی بھائی جان کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہ دوسرا گوشت کیڑا؟ مانگ کے گوشت نہیں، جو مانگ کے گوشت کھا سکتے، پورک ہے، بیکن، وہ بھی اردو چ دسو نا، اردو چ اسی گلاں پہ کر رہے ہیں تے عوام نو کی پتہ سور کا بھی
ਉਸ ਸੂਰਤ ਹਾਂ में ਸੂਰ इजाजत ਸੂਰ है ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ 1000 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਇਹ ਫੁਜ਼ਲਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਫੁਜ਼ਲਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯੂਰੀਆ, ਉਹ ਜੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡੈਡਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫੁਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਖਾਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੁਜ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਿਲਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ जी। बहुत शुक्रिया जी, समझ गए भाई कि वो नीचे चले गए, वो तो वैसे ही चले गए जी। माइंड टोस्टर भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जोया भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। वालेकुम अस्सलाम जी। हमज़ा भाई आप जारी रखिए, बिस्मिल्लाह जी। मैं तो अभी आया हूँ। हाँ जी, मुझे पता चल गया आप आ गए हैं और माशाल्लाह आपके आने से रौनक आ गई है। जज़ाकल्लाह। मैं माशाल्लाह आज पैनल आपका देख के सवा शेर खून बढ़ गया मेरा। God bless you all। जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकल्लाह जी। अल-फज़ल साहब काफ़ी देर से बैठे हैं, वो कुछ शायद कहना चाह रहे हो तो मैं उनसे थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सब भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी भाई। हज़रत मसीह मौद ने फरमाया था कि हो सकता है कल को आप लोगों को यूरोप जाना पड़े और वहाँ पर जाके दुनियादारी के चक्कर में